قرآن پاک تمام الہامی کتب سے بڑھ کر عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے۔ خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت اور حکمت سے لبریز، شک و شبہ سے بالا تر، حق و باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی، بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ بات تردید کے ادنا خوف کے بغیر پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ امراض ذہنی ہوں یا جسمانی ہوں یا جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہوں، شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ بھی یہی ہو کہ قرآن آیات کے پھونکنے سے اسے مرض سے نجات مل جائے گی۔ قرآن پاک سے جو یقین کے ساتھ شفا لینا چاہے اسے شفا مل جاتی ہے۔ اللہ کی یہ نعمت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہندو کے بارے میں بتائیں گے جس کی زندگی قرآن پاک کی ایک آیت نے بدل دی۔ جی ہاں ناظرین، قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نے بھارتی ہندو بزنس مین PNC مینن کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ سوبھا گروپ کے بانی اور چیئرمین NC مینن اربوں ڈالر ملکیت کی ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی کمپنی کو سنبھالتے ہیں جو کہ متحدہ عرب امارات، عمان، بحرین، قطر اور ہندوستان سمیت کئی ممالک پر محیط ہے۔ مینن نے اپنی زندگی کے بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ 35 سال قبل میں اپنے کاروبار کے حوالے سے تباہی کے دہانے پر تھا۔ میرے کاروبار کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا اور میں چیزوں کو درست کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا جب ان کے عمانی بزنس پارٹنر سلیمان العدوی نے انہیں قرآن پاک کا ایک خوبصورت نسخہ تحفے میں دیا اور کہا کہ وہ مسقط میں اپنے گھر کے باہر سورہ آل عمران کی ایک آیت لگائیں۔ ہندو بزنس مین نے ایسا ہی کیا۔ عمانی بزنس مین کی طرف سے دی جانے والی قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کا ترجمہ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو دوستو، مینن نے کہا کہ مجھے اس آیت کو گھر کے باہر لگانے سے حیرت انگیز نتیجہ ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے تمام مسائل حل ہو گئے اور سب چیزیں اپنی جگہ پر آ گئیں۔ بھارتی بزنس مین نے کہا کہ تب سے انہوں نے اس آیت کو اپنے تمام گھروں اور دفاتر بشمول متحدہ عرب امارات اور ہندوستان میں ایک مستقل طور پر لگا رکھا ہے۔ 72 سالہ کٹر ہندو اور سوبھا گروپ کے بانی مینن نے کہا کہ میں اپنی جیب میں ہمیشہ اس آیت کو رکھتا ہوں اور اس سے میں محفوظ اور راحت محسوس کرتا ہوں، جبکہ قرآن پاک کی یہ آیت میرے بیٹے اور بیٹیوں کے گھروں میں بھی لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔